بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ، اس لفظ کے آتے ہی ذہن کے کتنے دریچے کھل گئے۔ اس لفظ کو ایک لفظ یا جملے میں کیسے بیان کیا جائے؟ باپ وہ ہستی ہے جو اپنے اہل خانہ کی کفالت کے لیے دن رات جیتا رہتا ہے۔ نہ اس کو اپنے آرام کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی اپنی صحت کی۔ وہ اپنے دن رات صرف اس جد و جہد میں صرف کرتا ہے کہ کچھ اور محنت کر لوں تو اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کر لوں۔ اپنی اولاد کی ہر اس خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے جو وہ اپنے بچپن میں پوری کر نہیں پاتا۔ باپ وہ ہستی ہے جو دن تو دن بلکہ راتوں کو بھی فکر معاش میں بے چین رہتا ہے۔ باپ کبھی اپنی پریشانی یا الجھن کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ خود سیسا پلائی دیوار کے مانند ہر مشکل اور دشواری کا سامنا کرتا ہے۔ حالات جتنے بھی ناساز ہوں وہ خود سامنا کرتا ہے۔ دن بھر کی مشقت کے بعد پہلا خیال اپنے بچوں کا آتا ہے کہ بچے میرے منتظر ہوں گے، کیوں نہ جاتے ہوئے اپنی جیب کے مطابق پھل، سموسے، جلیبی یا ان کا من پسند کوئی کھلونا لیتا جاؤں، یا اس کو اپنے بچے کی کوئی فرمائش یاد آ جاتی ہے جو ننھے بچے نے گھر سے نکلتے وقت کر ڈالی تھی۔ باپ ایک چھت کی مانند ہوتا ہے۔ جس طرح ایک چھت گھر کے مکین کو موسم کے سرد گرم ماحول سے محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح باپ موسم کے نارواں سلوک سے ہمیشہ تحفظ دیتا ہے۔ آندھی، طوفان، گرج چمک اور گھنگھور گھٹاؤں سے بچا کے رکھتا ہے۔ باپ شفقت، محبت اور احسار کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا غصہ وقتی ہوتا ہے، اگر وہ غصہ ہو بھی جائے تو اندر ہی اندر انتظار کرتا ہے کہ اسے منا لیا جائے۔ وہ اوپر سے تو سخت ہوتا ہے پر اندر سے بالکل سادہ ہوتا ہے۔ باپ جیسا بھی ہو باپ ہوتا ہے۔ اگر گھنا سائے دار درخت جو خود تو دھوپ، طوفان، بارش میں کھڑا رہتا ہے پر اپنے سائے میں رہنے والوں کو تحفظ دیتا ہے، اس کی شاخوں پہ کتنے ہی پرندے پھلتے پھولتے ہیں۔ آج میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی قدر کیجیے۔ یقین جانیے یہ ہستی ایک بار کھو گئی تو کبھی اور کسی قیمت واپس نہیں ملتی۔ اپنے باپ کی عزت کیجیے، اپنے والدین کی عزت کیجیے، احترام کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ کبھی اس روٹھے وجود کو گلے لگا کر اس میں اولاد کی محبت کو جذب کر کے دیکھیے۔ ٹھیک اسی طرح جب آپ کمزور اور ناتواں تھے اور باہر کسی کتے کے بھونکنے سے ڈر جایا کرتے تھے اور آپ کے والد محترم اپنے جوان بازوؤں میں بھر کے آپ کو کہتے تھے کہ میرا بیٹا ڈرتا ہے، اس کے بابا ہیں نا۔ کبھی ان کی طرف سے دل رنجیدہ ہو جائے یا ان کے بار بار بھول جانے یا سوال کرنے کی عادت طبیعت کو گراں گزرے تو اس وقت یاد کر لیا کریں جب آپ اپنی توتلی زبان میں گھنٹوں ایک ہی سوال دہرایا کرتے تھے، اور ہر بار یہی شخص جو اس وقت عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے آپ کو پیار سے ایک ہی جواب بتایا کرتا تھا۔ آپ بھی اسی پیار و محبت سے جواب دہرا دیا کریں۔ یاد رکھیے ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک سعادت مندی ہے، وہیں والدین کی نافرمانی عذاب نار کا حقدار بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا آخرت تک مؤخر کر دیتا ہے، مگر والدین کے نافرمان کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ ہم جتنے بڑے عالم ہو جائیں، عبادت گزار ہو جائیں، لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں لٹا دیں، چاہے جتنے اخلاق کا مظاہرہ کریں، لیکن اگر ہمارا حسن سلوک اپنے والدین سے اچھا نہیں ہوا تو ہم سے زیادہ اللہ کے قہر کا حقدار کوئی نہیں ہوگا۔ وقت گزر جائے تو واپس نہیں آتا، صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔
اسی لیے ہمیں وقت کی قدر کرتے ہوئے ان لمحات کو خوبصورت بنا لینا چاہیے۔ والدین کی قدر کرتے ہوئے ان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے، اور جن کے والدین نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔